عزیزان محترم، حضرت علی اکبر نے دکھایا اس کمال کو. کسی اور بہرحال سارے کربلا کے شہداء عظیم ہیں، لیکن یہ پہلا بنی ہاشم کا شہید ہے. لیکن بعض کے لیے نہیں پتا، لیکن حضرت علی اکبر میں مصائب کے جملے نہیں ہیں، لیکن بہرحال فضیلت حضرت علی اکبر ہے کہ حضرت علی اکبر اپنے آخری لمحات میں، ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو؟ بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امام علی میرے لیے جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم. عرفا کہتے ہیں کہ یہ مقام علی اکبر کا ہم درک نہیں کر سکتے. یہ علی اکبر، اپنی زندگیوں اپنی جوانیوں کو برباد نہ کریں عزیزان محترم. مولا کائنات کہتے ہیں کہ گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہے لیکن اس کی شرمندگی بہت طولانی ہے. بچائیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو یہ سمجھ کر بچائیں کہ آپ کو آپ کی ماں نے امام زمانہ کے لیے پیدا کیا ہے. بچائیں اپنے آپ کو، گناہوں سے بچائیں، زبان سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، ہر چیز سے بچائیں، صاف رکھیں. کوئی دعوت دے گناہ کی طرف، غلطی کی طرف، جھوٹ کی طرف، بولے میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرا امام میرا انتظار کر رہا ہے. اگر میں دنیا کی چیزوں میں مصروف ہو جاؤں گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کس کی طرف دیکھے گا؟ علی ابن مہزیار کئی سال حج کرتا رہا اور جا کر خانہ کعبہ کے لحاف کو پکڑ کر کہتا تھا میری امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. کئی سال، 20-22 سال، پتہ نہیں کتنے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. نہیں ایک دن آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہوں، کتنے سال سے جا رہا ہوں میری امام زمانہ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. ایک دن نہیں جا، ایک سال اس نے نہیں جانا تھا، لیکن بہرحال اس کو دعوت ہوئی، چلا گیا خانہ کعبہ کے طواف کر رہا. شخص آیا، کہا آؤ تمہیں مولا نے بلایا ہے. لے گیا، کہ وادیوں میں پہنچے امام کے خیمے تک پہنچ گیا. اس نے امام کو کیا کہا؟ اللہ اکبر. کہا مولا میں اتنے سالوں سے آ رہا تھا، آپ مجھے کیوں نہیں مل رہے تھے؟ آپ امام کے جملے سنیں. امام نے کیا کہا؟ کہا تمہارے اپنے عمل میرے اور تمہارے درمیان رکاوٹ تھے. میں تو خود تم سے ملنا چاہتا تھا، تمہارا اپنا عمل رکاوٹ تھا میرے. پھر کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ کیا وجوہات تھی. اس میں سے ایک وجہ پیسے کا اپنے لیے جمع کرنا ہے. یعنی آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، وہ حلال کمائیں، لیکن صرف اپنے لیے دوسروں میں تقسیم نہیں کرتے. یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. یہ ملاقات جانے. اور امام سے ملنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا شخص ہو، نہ. آیت اللہ شمس الدین کے جو آیت اللہ عظمہ بہجت کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اہواز میں، جو صوبہ ہے اہواز میں، ایک شخص تھا جو باف، یعنی یہ جو سیتے ہیں، تلائیاں، یہ وہ شخص جو تھا ایک سادہ گمنام شخص تھا، لیکن جو ہے وہ ابدال میں سے تھا. فیوزات جو ہیں امام زمانہ کے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں تک پہنچتے ہیں. تو تبریز کا بہت بڑا ایک وہ بزنس مین تھا اس زمانے میں. اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے، زیارتیں کر لی، سب کر لیا، لیکن اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ اسے کشف ہوا، شہود ہوا، ایک شخص آیا اور اسے کہا کہ فلانے شہر جاؤ، وہاں پر ایک چھوٹی سی دکان میں ایک شخص ہے، اس سے ملو، وہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. یہ اٹھا، یہ بڑی مشکل سے جا کر اس نے اس شخص کا پتہ لگایا. اس کی چھوٹی سی دکان تھی، وہاں پوچھا. جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس شخص نے اس کے نام سے اسے پکارا اور کہا ہماری حاجت روا ہو گئی، جاؤ. اب یہ بڑا پریشان ہے کہ میں تو پہلی دفعہ اس شخص سے ملا ہوں اور یہ میرا نام بھی جانتا ہے. تو کہا کہ حاجت تو مجھے مل گئی، لیکن اب اس نے سوچا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کا امام ایک تو معرفی کر رہے ہیں کہ
کہ اس سے جا کے ملو۔ کہا یہ کون ہے؟ تو اس کے اندر آیا کہ میں اس سے پتہ کروں۔ تو کہا اگر آپ اجازت دیں تو آج آپ کا مہمان بن جاؤں۔ کہا مسئلہ نہیں ہے۔ رات کا وقت آیا، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص کرتا کیا ہے، یہ کیسے اس مقام پہ پہنچا۔ دیکھا کہ اس نے دسترخوان بچھایا، روٹی اور سادہ سا کھانا دہی کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تم تو بہت امیر آدمی ہو، میرا دسترخوان یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ لذیذ ترین کھانا ہے جو میں نے کھایا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو کہا کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی ہے، تم جاؤ، تمہیں اس سے کیا؟ کہا نہیں، میں جب تک نہیں جاؤں گا، مہمان ہوتے ہوئے اتنا تو میرا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ مجھے بتائیں۔ خیر اس نے بہت التجا کی، تو اس نے کہا کہ میرے شہر میں حتیٰ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے، وعدہ کرو۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب شروع میں میری چھوٹی سی دکان تھی تو میرے سامنے طاغوت کا زمانہ تھا، بادشاہت کا زمانہ تھا۔ میرے سامنے ایک جو ہے وہ بہت بڑا کوئی آرمی کا آفیسر اس وقت رہتا تھا، اس کا ایک سپاہی تھا۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا، کہا کہ تم اپنی روٹی کہاں سے بناتے ہو؟ کہا میں ایک بوری جو کی خریدتا ہوں، اس کو آٹے میں تبدیل کرتا ہوں اور اسی سے میں روٹیاں بناتا ہوں، میں اپنی حلال کی روزی کھاتا ہوں۔ تو کہا یہ جو بڑا فوجی ہے یہ ظالم ہے، میں اس کا مال نہیں کھانا چاہتا، تو تم کیا میرے لیے بھی ایک بوری خرید لو تاکہ میں روز تم سے آ کے روٹی کھا لیا کروں۔ حلال لقمہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ یہ جو آج مجھ سے غلطی ہوتی ہے اس میں یہ حرام لقمے کا اثر ہے، یاد رکھیے۔ حلال لقمہ بہت ضروری ہے، جو کہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، وہ روز آتا تھا، اس کے گھر سے روٹیاں کھاتا تھا۔ ایک دن نہیں آیا، اس نے ڈھونڈا تو پتہ چلا مسجد میں بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بس میرا وقت پورا ہو گیا ہے، آج رات میں انتقال کر جاؤں گا۔ جوان ہے، عام سا آدمی ہے۔ کہا میں تمہارے پاس بیٹھوں؟ کہا نہیں، چلے جاؤ، آدھی رات کو کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، جو وہ کہیں وہی کرنا۔ اب یہ انتظار کر رہا ہے، آدھی رات دیکھا دو شخص آئے، کہا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا غسل کفن دفن یہ سارے کام کرنا ہے۔ اس نے کیا انجام دیا، مسجد کے بعد دفنا دیا، ایسے چلا گیا۔ یہ واپس آ گیا، عام زندگی گزارنے لگ گیا۔ 2 دن بعد ان دو میں سے ایک شخص آیا، کہا تمہیں آقا اور مولا نے بلایا ہے۔ کہتا ہے میں نکلا اہواز کی ریگستان میں، کہہ رہا میں نے کبھی ایسا نور دیکھا ہی نہیں تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، چاند بھی تھا نہیں، لیکن ریگستان میں اتنا نور، اتنا سبزہ۔ جاتے جاتے میں کچھ جگہوں پر بیٹھا تو جہاں پر کچھ خوبصورت سے چہرے، ان میں سے ایک شخصیت سب سے بڑے مقام پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس شخصیت نے باقیوں سے کہا اس سرباز جوان کا جو ڈیوٹی ہے اس کو دے دو۔ اب یہ سمجھو کہ شاید مجھے کوئی فوجی کی ڈیوٹی کہنے لگے کہ میں تو وہ فوجی کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ پھر کہا نہیں، اس جوان کی جو ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو۔ تو اسے سمجھ میں آیا کہ وہ جوان ایک ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا۔ 30 ابدال امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہوتے عام لوگ ہیں مگر عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ وہ گیا، امام نے اسے ڈیوٹی دے دی، تو کہا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، امام مجھے کام بھیجتے رہتے ہیں جن میں سے ایک کام تمہارا تھا جو میں نے کر دیا۔ عزیزان محترم، عام لوگ، عام آدمی چاہیے۔